حکومت جس نے کشمیر پہ ایک بڑا زبردست سٹینس لیا، ایک جائز سٹینس لیا، وہ کیوں مودی گورنمنٹ کے آگے کپاس اور چینی کے لیے انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پرائم منسٹر کے دستے راست دوسروں کے ساتھ ساتھ وہ ہیں جہانگیر ترین صاحب، مبینہ طور پر جن کے نام آج ایف آئی اے والوں نے بھی کٹوا دی. یہ دوسری ایف آئی آر ہے، اور اس ایف آئی آر کے اندر میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں عمران خان صاحب کے دوست کے متعلق کیا کہا گیا ہے. ایف آئی اے نے 3.25 ارب روپے کے مالیاتی فراڈ پر جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین، 2 بیٹوں، داماد اور فیملی کے دیگر افراد پر 2 مقدمات درج کیے. جہانگیر ترین نے ایف آئی اے کے بقول اپنے داماد کی کاغذ بنانے والی بند فیکٹری فاروقی ملز پرائیویٹ کے اکاؤنٹ میں GDW کمپنی سے 3.25 ارب منتقل کیے. بند فیکٹری میں منتقل ہونے والی رقم بعد ازاں فیملی ممبران کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی. آپ کو یاد آ رہا ہوگا یہ سیم پروسیس جو ہم نے دیکھا تھا شہباز شریف والے کیس کے اندر، ٹی ٹی کیسز کے اندر، اور جعلی اکاؤنٹس کیس جو ہے پیپلز پارٹی کے. اسی طرح بند فیکٹری میں پیسے لگا کے 3 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی. یہ الزامات ہیں ایف آئی اے کے. جہانگیر ترین اور اہل خانہ نے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدے اور رقم بیرون ملک منتقل کی. جس پرائیویٹ کمپنی میں یہ 3.4 ارب روپے کے کاروبار کی غرض سے ڈالے گئے وہ گجرات کی فاروقی فیملی کی کمپنی ہے، جو بنیادی طور پہ کاغذ کا گودا بنانے والی کمپنی تھی. یہ جو سارا پروسیس چل رہا ہے حالانکہ شوگر کا یہ معاملہ ہے. 2007 میں جہانگیر ترین نے یہ کمپنی خرید لی، اپنے معتمد خاص کو اس کا سی او بنایا. اس کے بعد ناکام کمپنی میں پبلک کمپنی کے 3 ارب زائد رقم لگائی گئی، جبکہ JWW کے پبلک سٹیک ہولڈرز کو اس بارے میں نہیں بتایا گیا. JW جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے 2011 میں FBMG نامی کمپنی نے ایک مرتبہ پھر اپنا آپریشن بند کر دیا، لیکن 2015 تک اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے جاتے رہے. پیسوں کی اس طرح کی نقل حمل کو جانتے پوچھتے ایک ناکارہ کمپنی میں اربوں روپے لگانا بنیادی طور پر فراڈ کے زمرے میں آتا ہے، یہ ایف آئی آر کہتی ہے. اور اس فراڈ کے الزام میں جو ہے یہ بھی اس میں کہا گیا پیسے مختلف طریقوں سے ترین فیملی کے مختلف اکاؤنٹس میں ڈالے گئے. یہ وہی آپ نے جھلک دیکھی تھی نواز شریف صاحب والے کیسز میں، جن میں سب سے زیادہ پیسے ان کے بیٹے علی خان ترین کے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈالے گئے. یہ ویورز الزامات کو ٹویٹ کے ذریعے جہانگیر ترین صاحب نے رد کیا ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو نام کی تو انصاف ہے، ویسے اگر یہ اب حمزہ شہباز یا مریم نواز یا پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان کا کوئی بندہ ہوتا جس کی وجہ سے آج پاکستان گھٹنے ٹیک کے ہندوستان سے شوگر لینے مجبور ہے شوگر مافیا کے ہاتھوں، اگر یہ معاملہ کوئی ہوتا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا، آج آپ دیکھتے 3 وفاقی وزراء کم از کم پریس کانفرنس کرتے، ان کو گالیاں دیتے، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراتے، کہتے ہیں اپوزیشن جو ہے کرپٹ ہے، یہ مافیا ہے. پرائم منسٹر صاحب ٹویٹ کرتے کہ دیکھا رہا جس اسٹیٹس کو میں چینج کرنے آیا ہوں یہ ہیں وہ لوگ. لیکن کمال تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور وفاقی کابینہ جو ہے اسلامی ریاست کے نام پہ، انصاف کے نام پہ جو کہتے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ حق جب آتا ہے تو ان کی بولتی ایسے بند ہوتی ہے ایسے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے، سر ذرا سا ہلے گا بولیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، اڑنے نہیں چاہیے. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں ان تمام چیزوں کے باوجود؟ کیونکہ اس سے پہلے جو رپورٹ آئی تھی کمیشن کی وہ بھی اس سے بڑی ڈیوسٹیٹنگ تھی، اور اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس کے باوجود پرائم منسٹر نے جہانگیر ترین صاحب کو اپنے سے دور نہیں کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ صادق امین نہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، وہی جو نواز شریف صاحب پہ الزام ہے کاما والا. اس کے بعد زراعت کا ٹاسک فورس کا پرائم منسٹر نے کچھ لگایا تھا ہیڈ. کیا کہتے ہیں ذرا کامران خان صاحب کے شو میں ذرا سنیں، کیا گولڈن الفاظ ہیں اور کیا انصاف ہے پرائم منسٹر کا کہ ایک کرپٹ مافیا مبینہ نواز شریف اس کے لیے گالیاں ہیں، دوسرا کرپٹ مافیا مبینہ طور پہ جو ان کا اپنا ہے اس کے متعلق تو سنیے گا، ذرا خود سن لیں. میرے ساتھ جس نے سب سے محنت کی تھی وہ جہانگیر ترین ہے. بدقسمتی ہے کہ جب یہ ہمیں پروب کی شوگر کے اوپر تو اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کہوں کہ جہانگیر ترین کی فیکٹریاں نہ ہوں باقیوں کی ہوں، وہ تو سب کی ہونی پڑنی تھی، نہیں تو وہ انصاف ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جہانگیر بھی بیچ میں آ گئے. اس کی مجھے افسوس بہت ہوا. افسوس اس لیے ہوا کہ میرے قریب سب سے، بلکہ میری اگر پولیٹیکل لوگوں میں دوستی تھی تو وہ تو جہانگیر ترین سے تھی. یہ تو مجھے ایسے ہے جس طرح میری زندگی میں بڑے مشکل فیصلے تھے، مثلا میرا کزن ماجد، اس کو مجھے ٹیم سے ڈراپ کرنا پڑا جب میں کیپٹن بنا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی. تو اس طرح کے آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیڈرشپ پہ. دیکھیں وہ تو خیر ابھی گلٹی تو نہیں ڈکلیئر کیا، لیکن باہر یہ اب باقی فیصلہ کریں گے ادارے، جو فائنڈنگز ہیں کمیشن کی وہ اداروں کے پاس چلے گی، وہ فیصلہ کریں. ان کا گلٹی ڈکلیئر ہونا ویسے ہی بڑا مشکل ہے کیونکہ ابھی تک ان سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، حالانکہ یہ ان کے اوپر دوسری ایف آئی آر ہے اور یہ اپوزیشن کا بندے ہوتے ہیں، اب تک جیلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں. میں نے پرائم منسٹر سے سوال کیا تھا اور انہوں نے کیسے گھمایا ذرا آپ دیکھ لیں. آپ کی سب سے زیادہ کریڈیبلٹی ہٹ ہوئی جہانگیر ترین کے کیس کے اندر جس میں ان کا مارکیٹ مینیپولیشن، آپ کی اپنی رپورٹ. اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ سٹا شٹا جتنی بھی گند ہو سکتا تھا کیا، عوام کی جیبوں سے 5 ارب روپے گیا، لیکن جہانگیر ترین نے آپ کی کریڈیبلٹی ہٹ کی. ان کے خلاف آپ ایک لفظ ہی بولتے.
نواز شریف کے خلاف آپ صحیح بولتے ہیں, ٹوٹی بھی انہوں نے توڑی ہو تو آپ کہتے ہیں مافیا, اتنا بڑا شوگر مافیا, اس کو اتنے بڑے مینیپولیٹر الجیڈلی, وہ اس پہ آپ کوئی بات نہیں کرتے, آپ یہ نہیں کہتے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے, آپ کریڈیبلٹی ہٹ ہوئی ہے سر اس سے. پہلے مجھے بتائیں کہ شوگر مافیا کوئی آ جائے, میں نے ایف آئی اے ان سب کو کہا کہ آپ نے کسی میں امتیاز نہیں کرنا, جو ذمہ دار ہے اس کے اوپر آپ صحیح رپورٹ دیں. وہ رپورٹ آ گئی, اس رپورٹ کے بعد اداروں کے اوپر چلے گئی, ایف آئی اے کے اوپر فردر انویسٹیگیشن پہ چلی گئی, ایف بی آر کے پاس ادھر کیس چلا گیا, اور کئی کیسز ہم نے اب نیب کو ریفر کر دیے. ہم یہ گورنمنٹ صرف یہ کر سکتی ہے, آگے اب جو انصاف کے ادارے ہیں انہوں نے آگے کام کرنا ہے. لیکن شوگر مافیا میں کیا آپ سب کا نام لیتے ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے آپ کریڈیبلٹی سب سے ہٹ کی, ہی واز یور بیسٹ فرینڈ. وہ ہماری پارٹی کے اندر ان کی پوزیشن تھی, جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو کوئی آفیشیل پوزیشن ان کی چلی گئی. جب وہ ہماری اقتدار میں آنے سے پہلے ہم نے ان کا صرف ایک رول یہ تھا ایڈوائزری کا, کیونکہ وہ ایگریکلچر کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے, ماڈرن ایگریکلچر. جیسے ہی یہ شوگر کی انکوائری ہوئی تو ادھر سے ان کو ہم نے سٹیپ ڈاؤن کروا دیا. اب انکوائری میرٹ پہ ہو رہی ہے, یہ اب جو بھی ہوگا میرٹ کے اوپر ہوگا, نہ ہم اپنا دیکھیں گے نہ ہم دوسروں کا دیکھیں گے. ڈار صاحب انکوائریاں ہو گئی, انویسٹیگیشن ہو گئی, جہانگیر ترین صاحب نہ انویسٹیگیشن میں آتے, نہ ان کو اریسٹ کیا گیا, نہ ان سے کوئی پوچھا گیا. کوئی تحریک انصاف کے دور میں نظر آئے گا کہ عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگ جو ہیں وہ بھی اگر غلط ہیں تو وہ بیہائنڈ دا بار جائیں گے, جس کی وجہ سے آج آپ کو انڈیا سے چینی لینی پڑ رہی ہے جس مافیا کی وجہ سے؟ ٹو بی آنیسٹ کامران, میں تو آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے تو آج آپ کم از کم یہ ضرور دوسری ایف آئی آر ہے سر, لیکن ہوا کچھ نہیں. عمران خان نے جس میرٹ کی, دیکھیں میرٹ کی انہوں نے بات کی, شفافیت کی پرائم منسٹر عمران خان نے, آپ کے ساتھ ہی ابھی آپ کلپ سنا رہے تھے, اور انہوں نے یہ یقین دلایا تھا قوم کو کہ شوگر کے اوپر جو بھی انکوائری ہوگی وہ شفاف ہوگی, تحقیقات یہ سوچ کے نہیں ہوں گی کہ کوئی دوست رہا ہے یا پارٹی کے لیے بڑا اہم کردار رہا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں شوگر مافیا کی جڑیں سابق حکمرانوں نے مضبوط کی, وہ خود شوگر کا کاروبار کرتے ہیں, تو لہٰذا سبسڈی کی بات کر لیں, جس طرح کے بھی سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں, یہ جو شوگر پہ اب سبسڈی ملی ہے یہ نواز شریف نے دی ہے, جس کی وجہ سے شوگر کم ہو گئی ہے اور آپ کو انڈیا سے منگوانی پڑ رہی ہے, کہ آپ کی کیبنٹ نے دی ہے. سر اس کا جواب دے دیں فیکچول ڈار صاحب. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میں تو خیر نہ اس میٹنگ میں تھا نہ اس کیبنٹ میٹنگ میں تھا, آپ تو پاناما میں بھی نہیں تھے, آپ نے تو نہیں دیکھا نواز شریف نے خریدے, لیکن آپ کمنٹ تو کریں نا سر, آپ کی گورنمنٹ کی بات ہے. نہیں دیکھیں میں کامنٹ کروں گا, کامنٹ پورا کروں گا, آپ تسلی رکھیں, کامنٹ سے نہیں میں ہٹ رہا ہوں, لیکن کچھ فیکٹس ہیں جو قوم کے سامنے رکھنے ہیں. اگر آج جہانگیر ترین پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے اور آپ نے خود بتایا ایف آئی اے نے تحقیقات کی ہیں, اور ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا بیانیہ موجود ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کیس کا بھرپور دفاع کریں گے, جو بھی ان کے پاس دستاویزات موجود ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں مجھے کوئی ایک مثال آپ بتائیں کامران, کسی آڑتی کے اوپر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں, جہانگیر ترین نام ہے اس ملک میں, کوئی آڑتی لے آئیں جس کے اوپر نون لیگ کے دور میں ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس ملک میں تاریخی چینی مہنگی ہوئی ہے. پلفشا یہاں بیٹھی ہیں, 130 روپے کلو اس ملک میں چینی گئی تھی 2011 نومبر میں, پیپلز پارٹی کا دور تھا. کوئی ایک ایف آئی آر لائیں آڑتی کے خلاف, میں کہہ رہا ہوں, چھوڑیں بڑے بڑے جو چینی کا کاروبار کر رہے ہیں حکمران بھی ہیں. تو مقصد اگر پرائم منسٹر عمران خان نے مافیا کو ہاتھ ڈالا اس ملک میں, اور آج شوگر مافیا کی آڑتیوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس ملک میں, یار بات یہ سر میری بات سنیں, میں یہ ضرور مانتا ہوں, میں آپ کی یہ بات مانتا ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے نا, یہ بات آپ کی مانتا ہوں, انہوں نے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کیس کے اندر, کیونکہ اگر اپوزیشن کوئی بندہ ہوتا تک جیلوں میں ہوتا, لیکن جہانگیر ترین صاحب تو آزاد پھر رہے ہیں. لیکن بہرحال مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیجئے کہ آپ شوگر مافیا پہ قابو تو نہیں پا سکے, یہ تو ایڈمٹ کریں نا, جو بھی شوگر مافیا ہے, میں تو کسی کا نام نہیں لیتا, تبھی تو آپ کو چینی منگوانی پڑی ہے نا ہندوستان سے, تبھی چینی یہاں 120-115 کی آج بھی بک رہی ہے. آپ نہیں کر سکے نا, آپ کنٹرول نہیں کر سکے, آپ کی گورنمنٹ نہیں کر سکی نا سر. دیکھیں کامران, ایک ایسا کینسر شوگر کا اس ملک کی جڑوں میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ہے, اب اس کا علاج کیا جا رہا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اس تیزی کے ساتھ نہیں کیا جا رہا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے شوگر مافیا کو علاج کیا جا رہا ہے, ہندوستان سے منگوائی جا رہی ہے شوگر, جس طرح کا علاج کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ منطقی انجام تک پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے.